دیر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا، خاص طور پہ ماہ رمضان میں ہم بہت زیادہ ریشنل ہو جاتے ہیں، عام دنوں میں بھی ہماری زندگی میں دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ اجتماعی ہو یعنی فیملی، صرف بچے، میاں بیوی، ماں باپ، یا پھر آفس، جاب، سوسائٹی، یا ہمسائے، یا کمیونٹی، وہ جو ایک فیکٹر ہے وہ ہمارا تحمل کا فیکٹر ہے۔ ہم برداشت نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے۔ آپ اپنے گھر سے شروع کر لیں اس بات کو کہ بچے سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمارا بیہیویئر کیا ہے؟ کیا ہم اس کو معاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی کوتاہی پر اس کے ساتھ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں جو کہ شاید ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا مگر ہم کر رہے ہیں؟ خود بندے حقیر نے بچوں کی ضد سے ایک لیسن سیکھا، یعنی میں بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ بار بار بیٹا یہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 4 دفعہ سمجھایا، مگر وہ تھوڑی دیر بعد پھر وہی شروع کر دیتا ہے، پھر وہی شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان آتا ہے کہ آخر اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے بات، کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہاں بیٹھ جاؤ، یا ابھی اس کام کو نہیں کرو، یا مثلا ابھی یہ کام نہیں لکھو، یا یہاں پر کلرنگ نہیں کرو، یا ابھی مطلب ٹی وی بند کر دو، اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی جب میں اسے مرتب کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے، چھوڑ دو اسے، یا یہ مت کھاؤ، مگر وہ وہی کرتا ہے۔ تو وہاں سمجھ میں آیا کہ تم اس پر تو بڑے بضد ہو رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا، مگر خود تم بھی تو کتنے ایسے کام کر رہے ہو جسے خدا تمہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ مت کرو، نہیں کرو، مگر پھر وہی تم شروع کر دیتے ہو۔ تو کیا وہ تم پر تیش کھا رہا ہے؟ اگر اس نے ایک دفعہ بھی تمہیں رپلائی کر دیا تمہارے عمل و کوتاہی پر تو تم کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور میں اپنا بیہیویئر کیسے دکھاتا ہوں سامنے والے کے لیے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو اتنی دفعہ یہ کہا ہے۔ انسان گھر کے اندر سے ہی اپنی تربیت کر سکتا ہے۔ گھر میں گھستا ہے، گھر کے حالات، صفائی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ انسان اپنی زوجہ پہ، میں نے آپ کو یہ کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، مجھے ہمیں اس طرح کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ بہرحال وہ اپنی طرف سے کوشش ہے لیکن انسان ہے۔ اگر آپ اس غصے کے پیریڈ کو باہر نکال کر جو ہم نے بیہیویئر کیا تھا، اگر آپ سلاٹ کو باہر نکال کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، سوچنے لگ جائیں جو آپ نے ریئیکٹ کیا تھا اس کے بدلے میں پوزیٹیو ریئیکشن ہو سکتا تھا، آپ درگزر کر جاتے، آپ معاف کر دیتے، تو یہ جو اتنا طیش ہوا تھا یہ سب بیٹھ سکتا تھا۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں آغازہ غصہ یہاں چلا جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ خود درگزر کریں، معاف کر دیں۔ خوب غلطی ہر انسان سے ہوتی، مگر میرے سے بچا ہوں غلطیاں نہیں ہوتی، خدا کی بارگاہ کوتاہی ہو رہی تو خدا کا لطف ہے کہ وہ میرے گناہوں کو میرے چہرے پر نہیں لکھ رہا، میری خطاؤں کو میرے چہرے سے عیاں نہیں کر رہا، یہ تو اس کا کرم ہے اس محبوب رسول کے صدقے میں کہ جس کی امت سے ہم ہیں، کہ اس کی امت کے لوگوں کے اعمال چہروں پر عیاں نہیں ہو رہے، ورنہ پچھلی امتوں کے اعمال چہروں پر عیاں ہو جاتے تھے۔ تو رسول خدا کی وجہ سے مہربانی ہے، اس رحمت للعالمین کی وجہ سے۔ مگر جب دوسروں سے بیہیو کرتا ہوں معاشرے کے اندر، چاہے سب آرڈینیٹ ہوں چاہے کہیں اور ہوں، وہاں میرا بیہیویئر نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے ہمارے اختلافات، اور مذہب میں ہم لوگوں کے بہت اختلاف پائے جاتے ہیں، ویسے ہم لوگ سب مسلمان بہن بھائی آپس میں ہیں، خدا کہہ رہا ہے مسلمان یہ مسلمان وہ، لیکن ہم آپس میں اگر کوئی کسی ذرا سے اختلاف ہے، نظریہ تھوڑا اوپر نیچے ہے، تو ہم ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ جبکہ اگر ہم اللہ کی خاطر ہیں تو ہم خوب ایک دوسرے کا تحمل کریں، تھوڑا سا برداشت کریں۔ خدا کی خاطر اگر ہیں تو پھر ہمیں اپنی ذات کو اور اپنی انا کو نہیں لانا چاہیے درمیان میں، لیکن میں اپنی ذات اور اپنی انا پر اتنا ڈٹا ہوا ہوں کہ میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنا ڈویژن ہو گیا ہے، کتنے تفرقے ہو گئے ہیں۔ میں ایک قدم چل کر سامنے والے کے سے ملنا نہیں چاہتا، اور میں اس رسول کو مانتا ہوں کہ جس پر کچرا پھینکا جاتا تھا، اور ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو رسول خدا نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا ہو گیا، کہا مریض ہیں، کہا ملنے چلے جاتے، اور ہم ہوتے کہتے ہیں اچھا جلدی مرے جان چھوٹے۔ ہم تو اس رویے کے لوگ ہیں، نہیں عزیزان، ہم جس رسول کو مانتے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ انما، یعنی بالکل حصار کے ساتھ، قید کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے کہ میں مکارم الاخلاق کو جو
معاشرے میں پیدا ہوئی. اخلاق کا پیکر ہے رسول. فتح مکہ آپ کے سامنے رسول خدا جب فتح مکہ کیا اور سب کچھ کر کر واپس آئے اور پوچھا کہ چابی کس کے پاس ہے، تو کہا کہ فلانی ام شبیہ یا شیبہ نام تھا اس لڑکے کا، اس کی والدہ کے پاس. وہ چابی لینے گیا تو وہ چابی انہوں نے نہیں دی اس کی، مگر پھر انہوں نے کہا کہ مطلب آپ آ گئے، آپ جو ہم کہیں گے وہی کریں گے، دینا ہے دو ورنہ پھر اپنی مرضی. خیر وہ بچہ جو ہے وہ چابی لے کر آ گیا. اور اس کے بعد سب جو کرنے کے بعد بت گر گئے اور سارے کام کرنے کے بعد رسول خدا نے چابی واپس انہیں کو دے دی. اور پھر باقی لوگ آ گئے کہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو رسول خدا نے پوچھا کہ تم کیا توقع رکھتے ہو؟ کہتا ہم آپ سے مہربانی کی توقع اور رحم کی توقع ہی رکھتے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ ہاں میں نے تم سب کو آزاد کیا، بخش دیا. اور رسول خدا خود فرما رہے ہیں کہ میں جب تھا، اور سب رشتہ دار ہیں اس میں سے، کہ تم مجھے برا بھلا کہتے تھے، تم نے مجھے جھوٹا بولا، تم نے میرے لیے اذیتیں پیدا کی، تم نے میری ساری تکلیفیں پیدا کی، حتیٰ میں جب شہر چھوڑ کے چلا گیا تو تم نے دوسرے شہر پہ حملے بھی کیے، مگر پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں. مگر رسول کا معاف کرنا کس لیے تھا؟ خدا کی خاطر تھا. خدا کے لیے سب کچھ تھا. خدا کے دین کے لیے رسول نے تکلیفیں برداشت کی تھی، اسی دین کے لیے رسول خدا نے سب کو معاف کر دیا. مگر ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، اور یہ سیرت ہماری اپنی ذات کے اندر ایک دوسرے کے لیے نہیں پائی جاتی. تو ہم تیسرے چوتھے فرقے کی کیا بات کریں، پانچویں مذہب کی کیا بات کریں. ہم اپنے گھروں کے اندر معاف کرنے کو تیار نہیں. بہن بھائی سے غلطی ہو جائے، رشتہ دار سے غلطی ہو جائے، کوئی انسان ہے، کوتاہی سب سے ہو سکتی ہے. ہم روم کیوں نہیں دے رہے زندہ رہنے کا سوسائٹی کو؟ جس معاشرے میں درگزر نہ ہو، معافی نہ ہو، وہ معاشرہ کیسے ظہور امام کے لیے تیار ہوگا؟ جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہو، ذرا سی بات پہ موقع ڈھونڈ رہا ہو کہ بس کس طریقے سے میں اس سے لڑ لوں. اور میڈیا پوری کوشش کر رہا ہے، ویسے ہی ڈرامے بنا رہا ہے آپ کے، ویسے ہی پروگرام بناتا ہے، ذہن کو اسی طرح کنٹرول کرتا ہے کہ یہ فیملی آپس میں ڈسٹورٹ رہے، لڑتی رہے. اور ڈرامے ایسے بناتے ہیں وہ ساس اور بہو کے. ہمارے ایک دوست رائٹر پاکستان میں، تو ہم نے بولا بھائی یہ آپ کو ڈھنگ کے ڈرامے کیوں نہیں لکھ کے دیتے؟ کہتے نہیں ہم نے لکھ کے دیے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی والے کہ تھوڑا مرچ مسالہ ڈالو، کو 2-3 شادیاں ڈالو، کو طلاقیں ڈالو تو بکے گا ڈرامہ. کیوں؟ کیونکہ پروڈکٹ کو جو سپانسر کر رہا ہے وہ معاشرے کی فلاح کے لیے نہیں ہے، وہ معاشرے کو توڑنے کے لیے ہے. وہ ملٹائی نیشنل باہر سے بیٹھی ہوئی جھنڈا لے کر آئی ہوئی ہیں آپ کے ملک میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے کون دے رہا ہے؟ جو پیسے دے گا وہ بولتے ہیں بھائی ایسا کریں گے تو ہم چلائیں گے ڈرامہ، ورنہ سپانسر کون ہے ڈرامے کا؟ وہ کیا ہے؟ بریک کر دیں آپ، رشتے ایسے لے کر آئیں کہ آپس میں اختلافات ہوں. ڈراموں میں یہی تو دکھایا جا رہا ہے ڈراموں کے اندر کہ ہر آدمی نیگیٹو ہے. سامنے سے کوئی رشتہ دار آ رہا ہے تو ڈرامے میں جب کیمرہ زوم ہوتا ہے تو ایک میوزک بھی ایسا چلتا ہے کہ دیکھنے والا پہلے سمجھ جاتا ہے کہ اب گھر کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی. اور وہ اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں پر آ گیا ہے کہ جب ہمارے بچے بھی کہتے ہیں دیکھو پپی آ گئی ہے، مسئلہ ہو جائے گا گھر کے اندر. ایسی ہے، اٹس نیچرل بلڈ ہو گیا ہے. نند آ گئی تو مشکل ہو گئی، ساس کا فون آ گیا. حالانکہ کوئی مخلوق دوسری تھوڑی ہے ساس. کتنے لوگ مسائل کرتے ہیں. کیوں مسائل ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے امیج ایسے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں ان کو سولو کرنے کی. ذرا سی کوئی چیز گر گئی، ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ ہے پاکستان میں، ذرا سا پاؤں سلپ ہو گئی تو کسی نے جادو کر دیا. بھائی ٹائل میں پانی پڑا ہوا تھا، سلپ ہونا تھا، سارا سلپ ہونا، پر جادو کون کرے گا؟ اتنا مائنڈ میک اپ ہے کہ وہ علماء سے زیادہ عاملوں والا مذہب بن گیا ہے کہ جس کے در و دیوار پر سارے باباؤں کے اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ یہ کرے گا. اتنی زیادہ تشنج اور اتنی زیادہ سٹریس ہے معاشرے میں کہ کوئی کسی کو معاف نہیں کر سکتا. برداشت نہیں ہے. تھوڑی سی دیر آپ سامنے والے کا ٹیمپرامنٹ جانے دیں، آپ اپنے اندر سے لاوا باہر نکال دیں گے جو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. جبکہ اسلام درگزر ہے، گزر جاؤ، غلطی ہو گئی گزر جاؤ. کربلا روکنے والا شخص، امام کے خیمے لگانے والا شخص، اور رات کو جب آخری رات تھی تو اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہے.
لیکن جب مولا کے پاس آیا تو مولا نے گلے لگایا اس کو کہ یہاں یعنی حسین کا شرح صدر چاہیے.